ویورس، آج ہم دو ٹاپ سٹوریز پہ بات کریں گے، بڑی مختصر سی۔ ایک جو انیل چوہان ہیں، جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں انڈیا کے، انہوں نے ایک چول ماری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری اکانومسٹ نے ایک سٹوری شائع کی ہے ہمارے ایکس پرائم منسٹر اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے۔ اور زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے بجائے کہ خبر کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے۔ تو بیفور پروسیڈنگ ٹو دی ویلاگ، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو آپ کو اس کا فوراً پتہ چلے۔ اور اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو جناب، انیل چوہان صاحب نے کہا ہے جی کہ ہمارے جو سپلائرز ہیں، جو ڈیفنس سپلائرز ہیں، وہ اپنی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کرتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، سیانی بلی کھمبا نوچے۔ تو جب کسی چیز میں ناکامی ہوتی ہے تو اس کا بوجھ جو کمزور لوگ ہیں وہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں، جو بہادر لوگ ہیں وہ اس میں سے اپنی غلطیاں تلاش کرتے ہیں۔ تو چوہان صاحب نے وہی حرکت کی ہے جو بڑے عرصے سے انڈینز کر رہے ہیں، انڈین ہائی کمان کر رہی ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ شاید دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہو کہ اپنے انٹرنل الیکشنز کو جیتنے کے لیے، اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ اس حد تک جائیں کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ کے ساتھ ایک وار سٹیٹ میں چلے جائیں، وار کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لیں۔ The Bihar election result isn't a mandate, it's vote chori, a result crafted by vote chores, not by the people. تو یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ شاید ہماری عوام بہت سادہ لوگ ہے، ہم سے زیادہ سیدھے لوگ وہ انڈیا میں موجود ہیں۔ دنیا میں جگ ہسائی ہوئی انڈیا کی، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنا خاص کرم کیا کہ انڈین اوفینس کے اگینسٹ، ایک جھوٹی سٹوری پلوامہ کے اگینسٹ جو انڈیا نے ہم پہ ایک اوفینس لانچ کیا، اللہ نے اتنا کرم کیا کہ اللہ نے ہمارے لوگوں کو، ہماری مسلح افواج کو، ہماری ایئر فورس کو، ہماری ہائی کمان کو، ہمارے فیلڈ مارشل کو ہمت اور توفیق دی کہ نہ صرف اس کا بھرپور جواب دیں، بلکہ ایک اس طرح کی مثال قائم کریں کہ دنیا کو پتہ لگے کہ نہیں یار، جن کو ہم بہت طاقتور سمجھ رہے تھے انڈینز، وہ بیسیکلی جھوٹ بھی بولتے ہیں، غلط بیانی بھی کرتے ہیں، اپنے عوام کو بے وقوف بھی بناتے ہیں۔ اور اس کے اگینسٹ پاکستان، جس کا ایک پرسیپشن پوری دنیا میں مختلف تھا، اس کو اللہ نے عزت بھی دی، ہماری سچائی کو لوگوں نے مانا۔ اور ٹرمپ صاحب تو ہر چوتھے دن اس بات کو نہ صرف دہراتے ہیں بلکہ ایک جہاز کا اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے میرا خیال ہے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو نا ایز اے قوم ہر وقت کوستے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے 47 سے پہلے ظاہر ہے ہم مختلف حیثیت میں رہتے تھے، لیکن آزادی کے بعد سے ہم نے ایک قوم بننا شروع کیا۔ ایک پروسیس ہے، اس میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں بہت ساری خامیاں ہیں، ہمیں بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن مجھے اس چیز کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کمزوریوں اور خامیوں میں سے سیکھیں گے بھی، اور اس سے ان کو اوور کم کرتے ہوئے ایک بہترین اور ایک شاندار قوم کی حیثیت سے ابھریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، اکانومسٹ نے ایک خبر شائع کی، بڑا کریڈیبل اخبار ہے یوکے کا۔ اس سے پہلے اس طرح کی چہمے گوئیاں، اس طرح کی باتیں آپ سب نے سنی، میں نے سنی، ہم سب نے اس کو وٹنس بھی کیا، بڑے ریلائبل سورسز نے بھی اس طرح کی بات کی، لیکن اکانومسٹ نے اس کو ایک ڈاکومنٹڈ فارم میں اس طرح سے پیش کیا کہ اس سے یہ سبق ملا، اس سے یہ ایک چیز کلیئر ہوئی کہ ہماری جو پریمیئر پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہمارے پرائم منسٹر، وہ توہم پرستی اور اپنے جو ملکی معاملات ہیں، اپنے جو قومی معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں، اس کے اندر ان کی اہلیہ کی بہت زیادہ مداخلت تھی، اور اس کے اندر توہم پرستی کی حد تک چیزیں اس طرح سے دیکھنے میں ملتی ہیں کہ حکومتی معاملات میں مختلف عہدوں پہ لوگوں کو رکھنے اور نہ رکھنے کے حوالے سے بہت سارے فیصلے ایسے کیے گئے جو شاید
میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت کچھ اس میں سیکھنے کے لیے. تو میری ہاتھ باندھ کے اپنے اہل اختیار سے اور اپنی عوام سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اپنی ٹاپ پوزیشنز، اپنی پریمیئر پوزیشنز پہ ایکسپیریمنٹس نہ کیا کریں. اگر آپ نے کسی جگہ پہ اپنا رول پلے کرنا ہے یا لوگوں کو کروانا ہے تو ایک نرسری ضرور ہونی چاہیے جس میں لوگ آئیں، اپنے آپ کو ثابت کریں، اپنی کریڈیبلٹی کو پروو کریں اور نیکسٹ لیول پہ جائیں. لیکن پریمیئر پوزیشن پہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس نہ کریں، کیونکہ یہ ہماری ملک کی بقا، سلامتی اور نیشنل سیکیورٹی کے حد تک پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں. جتنے ماضی میں ہم نے اس طرح کے کچھ فیصلے کیے وہ ہمیں بھگتنے پڑے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں مزید اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے، اور کریڈیبل لوگوں کو، جو اہل لوگ ہیں، جو میرٹ پہ پورے اترتے ہیں، ان کو ضرور آگے آنے کا موقع دیں، لیکن برائے کرم اس طرح کے ایکسپیریمنٹس نہ کریں. ہاں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ گوئنگ فارورڈ ہم ایز اے نیشن بھی، اور جو صاحب اختیار لوگ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ بھی اس طرح کا کوئی ایکسپیریمنٹ نہ کریں، بلکہ اب پرانی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے ہم بہتر طریقے سے اپنے ملک کو چلائیں انشاءاللہ. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک و قوم کو سلامت رکھے، اور اتنے چیلنجز جو اس وقت ہمارے آس پاس منڈلا رہے ہیں اور جس بہادری سے ہماری قوم، ہماری مسلح افواج، ہماری اسٹیٹ، ہماری گورنمنٹس مل کے ان کو ٹیکل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس میں کامیابی بھی دے اور خوشحالی انشاءاللہ ہماری منتظر ہے. آپ کا بہت شکریہ.